بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک مغل تحصیل میرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، اور آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کا 87 کا بقیہ حصہ اور اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو 2 چینل ہیں، آپ نے ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرا سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے، اللہ کا اسلام پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ حضرت محترم، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی بقیہ تفسیر عرض کرتا ہوں جو میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دمشق کے سفید مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آپ اس مینار سے یعنی منارے سے نیچے تشریف لائیں گے۔ آپ کے جسم پر اس وقت 2 زرد کپڑے ہوں گے، سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے۔ جب سر جھکائے گا تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائے گا تو پانی کے قطرے رک جائیں گے۔ ان کی سانس میں یہ اثر ہوگا، اتنی تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو آپ کی سانس لگ جائے گی وہ کافر مر جائے گا۔ کافر اور مشرک میں فرق ہے۔ یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، مجوسی کافر ہے، ہندو کافر ہے، اور بت پرست جو ہے وہ مشرک ہے۔ تو جس مشرک کو، جس کافر کو سانس لگ جائے گی وہ مر جائے گا۔ وہ سانس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جہاں جائے گی سانس، وہاں تک اثر کرے گی، وہاں تک وہ مر جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کی نظر کام کرے گی۔ یعنی جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں سانس جائے گی، وہاں تک مر جائیں گے کافر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے قریب پکڑ لیں گے، وہاں اسے قتل کریں گے۔ وہ آپ کو دیکھ کر نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ یہ ابن ماجہ میں باب الفتنہ میں، حدیث فتن میں موجود ہے، ترمذی میں باب الفتن میں، کافی سیاستہ میں موجود ہے، طبرانی میں ہے، بہقی میں ہے۔ تو اس کا وجود یعنی دجال کا وجود نمک کی طرح، جس طرح نمک پانی ہو جاتا ہے اسی طرح پگھل جائے گا۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جو دجال کے فتنے سے بچ رہے تشریف لا کر انہیں تسلی دیں گے۔ ان کے سامنے وہ درجات بیان کریں گے، ان کو تسلی بھی دیں گے کہ دجال مر گیا ہے، آپ تسلی رکھیں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کو جو پریشان تھے، اور ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یعنی تمہارے لیے جنت تیار کیے ہیں۔ یہ لوگ ابھی اس کیفیت میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئے گی کہ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ، کیونکہ میں اب اپنی اس مخلوق کو ظاہر کرتا ہوں۔ یعنی دجال تو مر جائے گا باب لد میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجودہ میں وہ جو لوگ جن کو دجال نے پریشان کر رکھا تھا، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلی دیں گے، جنت کی بشارت دیں گے، اور پھر اس کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ وہ کوہ طور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پر، سینہ وادی ہے اس پہ کوہ طور ہے، طور کا معنی بھی پہاڑ ہے، کوہ کا معنی بھی فارسی میں پہاڑ ہے۔
تو طور کا معنی بھی عزیز محترم پہاڑ ہے، تو اس طور پر لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے قوم آئے گی یاجوج ماجوج کی، اس کے متعلق میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اب وہاں کیا ہوگا۔ اس زمانے میں قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ موسیٰ عیسیٰ روح اللہ، ان کو لے کر جو ہے آپ کوہتو پر چلے جائیں، اور میں ایک ایسی قوم کو جو ہے، ایسی مخلوق کو زہر کرتا ہوں جن کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں، بہت طاقتور ہوں گے لوگ۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج، یاجوج ایک ہے، ماجوج ہے، دو آدمی ہیں، ان کی قوم ہے یاجوج اور ماجوج۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ، وہ ہر اونچی نیچی، یعنی کہ وہ دجال جو مرنے کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، یہ میں نے آیات کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، وہ میرے دوستوں کے اس طرح قوم آئے گی جس طرح ٹڈیاں چلتی ہیں، مکڑی جس کو کہتے ہیں وہ آتی ہے، اسی طرح قوم آئے گی، ان کی مانند اس کی مثل آئے گی کہ تبریہ کے چشمے پر گزرے گی، تبریہ ایک جگہ کا نام ہے، اس میں چشمے گزرے گی تو ان کا تمام پانی پی لے گی۔ جب دوسرا گروہ آئے گا یعنی یاجوج اور پھر ماجوج آئے گا ایک دوسرے کے پیچھے، تو کہے گا کسی زمانے میں اس مقام پر پانی تھا، حضرت عیسیٰ السلام اس وقت سب کو لے کر کوہتور پر موجود ہوں گے، ان مسلمانوں کے لیے اس وقت بیل کی ایک سری سوا اشرفیوں سے بہتر ہوگی، یعنی اتنی مہنگائی ہوگی، اتنی چیزیں نہیں ملیں گی تو بہت پیسے ان پر لگیں گے۔ جب مسلمان زیادہ پریشان ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردن میں ایک پھوڑا نکالے گا، جس کی وجہ سے صبح کو سب ایسے مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مر جاتا ہے، یعنی بوقت مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے، یا اللہ یاجوج ماجوج قوم کو ہلاک کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، جب دیکھیں کہ وہ مر گئے ہیں تو زمین کی کوئی جگہ یاجوج اور ماجوج کی بدبو خون اور پیپ سے خالی نہ ہوگی، یعنی پورا میدان جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم ہلاک ہو کر زمین پر لمبی ہو کر ہلاک ہو کر پڑی ہوگی، بدبو ہوگی، جہاں سے گزرنا بھی مشکل ہوگا۔ جب کوہتور سے حضرت عیسیٰ اور اس کی قوم گزرے گی تو بدبو ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ السلام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے گا، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی طرح گردن والے جانور بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، یاجوج ماجوج کی جو لاشیں ہوں گی وہ پھوڑے کی جو ہے طرح نکلے گا، وہ مارے ہوئے ہوں گے تو وہ اونٹوں بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، ان کے پر بھی ہوں گے، وہ ان کو لے کر جو ہے اٹھا کر ایسی جگہ جو ہے ڈالیں گے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، وہاں کا پھینک دیں گے، یعنی دور دراز پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ایک سخت بارش ہوگی جس سے کوئی پختہ یا غیر پختہ مکان نہ رک سکے گا، یعنی سب گر جائیں گے، اور زمین کو ایسا صاف کر دے گی جیسے آئینہ یا خوبصورت عورت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکت ظاہر کر، تو اس وقت ایک اور کو کسی آدمی شکم سیر ہو کر کھائیں گے۔ اور عزیز محترم میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ خوبصورت زمین ہو جائے گی، جس طرح عورت خوبصورت ہوتی ہے، یہ ایک میں نے جو ہے مثال دی ہے، میں نے تشبیہ دی ہے کہ زمین پاک صاف ہو جائے گی بالکل، وہ جو یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی وہ عزیزان محترم سب ختم ہو جائیں گی، اور فصلیں ہوں گی، انار ہوں گے، اور بڑے بڑے انار ہوں گے، بڑے اتنی فصلیں ہوں گی، اتنیاں ہوں گی کہ میرے دوستو کہ وہ سیر ہو کر خوش ہو کر کھائیں گے۔ اور ایک انار جو ہوگا وہ ایک آدمی انار کھا کر جو ہے سیر ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، سایہ حاصل کریں گے، دودھ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کو کافی ہوگا۔ اس حالت میں ایک پاک و صاف ہوا
یعنی اللہ تبارک و تعالی چلائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے چلے گی وہ ہوا، تو وہ جس مومن کی بغل میں لگے گی اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اور وہ ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو جھگڑالو ہوں گے، گدھو کی طرح لڑیں گے، تو انہی شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے فتنہ دجال میں۔ عزیز محترم، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنے پاس لے گا۔ جو شریر گدھا جیسے لڑا جھگڑالو یہ وہ ہوں گے، ان پر جو ہے سختیاں ہوں گی، قیامت قائم اس وقت ہوگی۔ ابن کا معنی جو ہے بیٹا ہے، یہ واحد ہے، اور ابن کی جمع بنون ہے۔ ابن کے الف کو ثابت رکھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی ابن۔ اور یہ میں گرامر کی روح سے عرض کر رہا ہوں، ہم اس کو بیٹا بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے دوستوں کہ عربی میں ابن کہتے ہیں، اور جیسے عبداللہ ابن عمر، اگر الف نہ لکھا جائے تو بھی جائز ہے، یعنی عبداللہ بن عمر۔ سوال لفظ ابن کا فائدہ ہے، ابن الف لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ جب دو ناموں کے مابین واقعہ ہو تو اس کو الف نہیں لکھا جاتا، یا اس کے برعکس ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ان اسموں میں، ان ناموں کے درمیان الف گرتا ہے، یا ابن باب کی طرح مضاف ہو، یا ماں کی طرف ہو جیسے یہاں ہو تو الف نہیں گرتا۔ یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور میں اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ مریم سریانی زبان میں مریم کا معنی خادمہ و عابدہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور کثیر عبادت سے بھی واقع ہوئی۔ بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ اپنی کتاب میں 7 مرتبہ فرمایا، اس کا نام مریم رکھا۔ مریم عابدہ، خاتون، صالح کو کہتے ہیں، اور اس سے خطاب اس طرح فرمایا جیسے انبیاء علیہ السلام سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم مقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ اس جگہ مریم کو جو ہے، مریم بی بی کو مردوں کے ساتھ جو ہے لکھا ہے، جس طرح مردوں کا نام لکھا جاتا ہے، اسی طرح حضرت مریم خاتون، عابدہ خاتون، زاہدہ خاتون، اللہ کی نیک باندی کو اسی طرح لکھا گیا ہے، شریک کیا گیا ہے۔ البینات کی تفسیر عرض کرتا چلوں کہ بینا کی جمع ہے، اس کے معنی ہمیں معجزہ ہے، اس سے مراد معجزات ہے، مردوں کو زندہ کرنا، بس والوں کو اور کوڑھوں کو تندرست کرنا، اور غیبی خبریں دینا۔ اور انجیل وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کو ہم نے طاقت دی بروح القدس، روح قدس سے، یہ اضافہ ہے۔ عزیز محترم، انشاءاللہ پھر میں 88 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی تفسیر کروں گا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میری تفسیر کرمانی جو چینل کرمانی ٹی وی میں ہے، اور دوسرا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ کرمانی ٹی وی 3 میں، آپ نے دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔